اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین نعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات پڑھے محمد وآلہ جو مومنین اور مومنات اس فرش ادا پر تشریف لائے ہیں ان کی تمام پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد وآلہ مولا آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کی تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے، مولا بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، تمام مومنین اور مومنات جو اس دار فانی کو چھوڑ چکے ہیں مولا ان کی مغفرت فرمائے، صلوات پڑھے محمد وآلہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محمد و آل محمد کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بس کوشش کیجئے گا کہ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے جائیے گا، سر نہ ہلائیے گا۔ میں نے کیا کہا؟ سر نہ ہلائیے گا۔ اس کی بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو سجدے کا جب اللہ نے حکم دیا تھا نا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ ابا، قرآن میں لفظ ہے ابا واستکبر، اس نے سر ہلایا تھا۔ صلوات پڑھے محمد۔ جہاں لفظ انکر نہیں آیا، اس کا تھوڑا ایگو کم کر دیں گا، اس نے قرآن میں لفظ انکر نہیں آیا، ابا لفظ آیا ہے۔ ابا لفظ کا مطلب ہے اس نے سر ہلایا تھا کہ نہیں میں نے سجدہ نہیں کرنا۔ اس لیے برائے مہربانی اگر میری بات بری لگی ہو تو معافی چاہتا ہوں، مگر عبادت میں سر نہیں ہلانا، زبان سے بولنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے۔ میں نے ابھی مجلس شروع نہیں کی ہے، سب سے پہلے امام شافعی رحمت اللہ بہت بڑے، یعنی یہ جو چار امام ہیں فقہ جعفریہ کو چھوڑ کر بہت بڑے مکتب ہیں، ان میں سے ایک مکتب کا امام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی ایک شاعری کی کتاب ہے جس کا نام ہے دیوان امام شافعی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ فرماتے ہیں اذا فی مجلس ذکروا علیٰ وسبطیہ وفاطمۃ الزکیہ فاجری بعضهم ذکر سواہم فایقنوا انہ ابن سلکلکیہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں لفظوں کو خرید کرنا، میں نے کوئی خریداری کی کوئی مادی دنیاوی قیمت نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں علی، اس کے بیٹے اور سیدہ فاطمہ کا ذکر چھیڑے جاتا ہے تو کچھ لوگ ان کے غیروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں۔
چھیڑا جاتا ہے تو بعض لوگ صلوات پڑھیں محمد کتاب میرے پاس پڑھی ہے، میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں۔ عربی میں اس کی 2-4 جلدیں ہیں، فرائض الصمتین، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، ترجمہ کرنے والا جو مکتبہ ہے وہ بھی اہل سنت کا ہے، چشتی مکتب خانہ اس کا نام ہے۔ کتاب کا نام ہے نور الثقلین۔ اس کے بالکل 25-30 صفحوں پر یہ امام شافعی کا شعر لکھا ہوا ہے، اذا فی مجلس ذکروا علیا وصبتیہ وفاطمۃ الزکیہ، جب کسی مجلس میں علی، اس کے بیٹے یا جناب سیدہ فاطمہ کے ذکر کو چھیڑا جاتا ہے تو بعض لوگ ان کے غیروں کا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، تو امام شافعی کہتا ہے مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی ماں شریف نہیں ہے۔ یا علی، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ امام شافعی کی کتاب دیوان امام شافعی میں جملے لکھے ہیں۔ اشعار کے مصرے بہت زیادہ ہیں، بس میں نے یہاں تک، کیونکہ میں نے سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ نیاز مطلب جتنی دیر بیٹھا ہوں، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، جتنی دیر میں خطاب کر رہا ہوں، میری طرف توجہ رہے۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت یعنی پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ اب سورہ دہر میں اللہ فرماتا ہے لا تطع منہم آثما او کفورا، دیکھو تم گنہگار اور کافر کی اطاعت نہ کرنا۔ میں اپنے خطاب میں آیات ہی پڑھتا ہوں، حدیث بھی وہ پڑھتا ہوں جو دونوں میں مشترکہ پائی جاتی ہے، یعنی کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی چھوڑتا ہی نہیں۔ اگر کسی نے اعتراض کرنا ہے تو چاہے قرآن پہ کرے، اللہ پہ کرے، یا اگر حدیث پہ اعتراض ہے تو پہلے میرا سوال یہ ہوگا پہلے اپنی کتابوں سے یہ حدیث نکال کے پھینک دے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ اب اللہ نے کہہ دیا کہ کسی گنہگار اور کسی کافر کی اطاعت واجب نہیں، حرام ہے۔ پھر سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے لا تطع الکافرین والمنافقین، تم کافروں کی اور منافقوں کی اطاعت نہ کرنا۔ حکم ابھی تک جاری ہے، یہ کوئی 1400 سال پہلے کا حکم نہیں ہے، قیامت تک اللہ کا یہ قانون باقی رہے گا، یعنی کسی گنہگار چاہے زندگی میں اس نے ایک لمحے کے لیے گناہ کیا ہو، ہمارا امام اور خلیفہ نہیں بن سکتا۔ چاہے ایک لمحے کے لیے اس نے گناہ کیا ہو، یا ایک لمحے کے لیے کوئی کافر رہا ہو، وہ ہمارا امام اور خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے والمنافقین، اور دیکھو منافقین کی بھی اطاعت نہ کرنا۔ اب میں ممبر سے بات کر رہا ہوں، 24 گھنٹے میں یہاں نیاز بیگ میں موجود ہوتا ہوں، آپ قرآن کے علاوہ جتنے 3 بڑے آسمانی کتاب ہیں، کون سے؟ توریت، زبور، انجیل، ان کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، جس کا مجموعہ آج ہمارے پاس بائبل کی شکل میں موجود ہے، ان میں جتنے سفر نامے لکھے ہوئے ہیں ان تمام اسفار میں دیکھ لیں جا کے، کوئی ایک لفظ منافق کا استعمال نہیں ہوا۔ کیا ان نبیوں کے دور میں منافق نہیں تھے؟
منافق تھے، مگر لفظ منافق فقط اور فقط قرآن میں استعمال ہوا۔ استعمال کیا ہوا؟ اللہ نے پورے کا پورا سورہ منافقون اتار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب جابر وہ کہتے تھے جب ہم اصحاب آپس میں بیٹھے ہوتے تھے نا تو ہم پہچان لیتے تھے کہ ان میں کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے۔ بس مجھے اس طرح الفاظ کہنے کی اجازت دیں، زیادہ میں وضاحت کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے؟ کیسے؟ ہم اس محفل میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، یا علی۔ اور یہی جناب عبداللہ ابن عباس بہت بڑا راوی، بہت بڑا مفسر قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی رشتہ دار، وہ خود کہتا ہے کہ میں نے کئی بار دیکھا کہ جناب جابر نابینا ہو گئے تھے مگر ہاتھوں میں عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور کہتے تھے اے مسلمانوں اپنے بچوں کو علی کا آداب سکھاؤ، اگر کوئی بچہ علی کا منکر نکلے اس کی ماں پہ نظر رکھنا۔ ہاں جی، یہ بھی حدیث مشترک ہے۔ ابھی تو میں اس آیت کی طرف آؤں گا، ابھی میری پوری طرح سے مجلس شروع نہیں ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ۔ ٹھیک، اطاعت واجب اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ ایسے ہی اللہ تو یہاں کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ سید الانبیاء نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا۔ یہ میں نے کیوں کہا کہ سید الانبیاء نے کہا؟ کیا 1,24,000 انبیاء تھے؟ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے بھی کہا ہے، مگر ہم نبیوں کو مانتے ہی تب ہے جب ہمارے نبی نے ان کی تصدیق کی ہے۔ جب ہمارے سید الانبیاء خاتم المرسلین نے ان کی تصدیق کی، ہم ان کو مانتے ہیں۔ جب قرآن نے باقی کتابوں کی تصدیق کی، ہم باقی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب رسول 1400 سال پہلے آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری اولو العزم پیغمبر۔ اب رسالت کا دروازہ بند، نبوت کا دروازہ بند، 1400 سال ہو گئے۔ کیا ان 1400 سالوں میں کوئی گمراہ پیدا نہیں ہوا؟ بولے بابا بولے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں۔ کیا ان 1400 سالوں میں کوئی گمراہ پیدا نہیں ہوا؟ اگر گمراہ پیدا ہوا ہے تو اس کا ہادی بھی ہونا چاہیے جو کہ معصوم ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا کہ گنہگار کافر منافق کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اب اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ جو اولی الامر ہو۔ اب لفظ امر پہ تھوڑا سا بولوں گا، بس تھوڑا وقت لے کے آپ سے۔ امر کا مطلب ہے کوئی کام، کوئی چیز۔ دوسرا امر کا مطلب ہے حکم دینا۔ امر اللہ کا حکم، یا اللہ نے کوئی چیز بنائی اس کو بھی امر کہتے ہیں۔ کوئی کام، مذہبی امور، یہ امر کی جمع ہے نا، یعنی کوئی کام، ذمہ داری۔ کون سی ذمہ داری؟ اولی الامر وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کائنات کی ذمہ داری ہوتی ہے، جس کے اوپر پوری کائنات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ایک حدیث جو مشترکہ ہے اس کو پڑھوں گا، موضوع کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت، میری اہل بیت جو میری عطرت ہے۔ یہاں تک حدیث سب نے سنی۔ میں اصول صحیح بخاری کو چھوڑ کر
باقی جتنی سیاہ ستہ کی کتابیں ان میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ اب دوسرے الفاظ میں یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا انی تارکن فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت جو میری عطرت ہے۔ اب تیسری حدیث انی تارکن فیکم الخلیفتین، میں تمہارے درمیان میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت جو میری عطرت ہے۔ اب لفظ ہے کتنے؟ ثقلین، امرین، خلیفتین، یعنی جو قرآن وہ اہل بیت۔ ایسے ہی کم از کم اتنا تو مان لیتے نا کہ جو قرآن وہ اہل بیت۔ 1400 سال سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک لاکھوں کروڑوں اربوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لکھی جائیں گی، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ مگر کسی مصنف کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ کہے کہ میری کتاب قرآن جیسی، توجہ رہے، میری کتاب قرآن جیسی۔ جب کسی کی کتاب قرآن جیسی نہیں ہو سکتی تو کوئی شخص امام جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے جو نعرہ مارنا ہے تو پھر میں ہی ماروں، نعرہ حیدری۔ دیکھیں چھوٹی سی آواز ہے، باقی اتنے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بھی آواز زیادہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ہاں جی، یعنی کوئی کتاب قرآن جیسی نہیں، کوئی شخص اہل بیت جیسا نہیں۔ وَنَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ، اور ہم نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا، یعنی اب جو قرآن وہ اہل بیت۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا۔ اب جو کوئی قرآن کے فیصلے کو نہ مانے تو وہ مسلمان رہے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، کوئی اگر قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان رہے گا؟ ارے جب کوئی قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے، اگر کوئی رسول کا حکم نہ مانے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ یا علی۔ اب میں جو آیات تھی قرآن کے بارے میں وہ تو 30-40 آیات تھی، میں اب ساری تو آیات نہیں پڑھوں گا ورنہ یہ ذاکر صاحب کہیں ایسا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی ہے، مجلس میں بیٹھ کے دانت نہیں نکالے جاتے، یہ مجلس حسین ہے، فرش عزا ہے، یہاں پر فضائل پہ خوش ضرور ہو مگر فضائل پہ وہی خوش ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن عربی غیر ذی عوج، یہ قرآن عربی میں ہے جس میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں ہے، نہیں ہے۔ جس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی تھی نا تو اللہ کے حبیب نے اپنے اصحاب کو کہا تھا کہ یہ سورہ کوثر خانہ کعبہ پر آویزہ کر دو، کیونکہ وہاں پر 7 مشہور عربوں کے قصیدے آویزہ تھے، اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی ایسا قصیدہ لکھتا تھا جس کا کوئی جواب نہ ملے تو اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی،
اس وقت ایک بہت بڑا دانشور، ادیب، شاعر، مفکر شعشان، وہ سال میں ایک دفعہ بولتا تھا، پورے سال میں ایک دفعہ بولتا تھا، اور پورے 24 گھنٹے میں شام کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا چہل قدمی کے لیے، بولتا نہیں تھا، ہاتھ میں قلم ہوا کرتی تھی۔ جب گھر سے باہر نکلتا تھا تو بڑی دور دور سے عرب آتے تھے، اپنے جریدے لے کر، اپنا کلام لے کر آ کے اس کے سامنے رکھتے تھے اور کہتے تھے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہمیں نکال کے اس کی تصحیح کر دے۔ تو وہ قلم ہاتھ میں لے کے اس کو غلطیاں بتاتا تھا اور لکھ دیتا تھا کہ یہاں یہ لکھنے کے بجائے یہ لکھ دو تو ٹھیک رہے گا۔ جس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی، اللہ کے حبیب نے کہا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دو۔ اب یہ جو آپ نے سنا ہے نا ابو جہل، یہ ابو جہل پہلے ابو جہل نہیں تھا، کیوں؟ اس کا لقب ہوتا تھا ابو العلم، بہت بڑا عالم ہوا کرتا تھا۔ عرب میں اس کے مقابلے کا، اس کی ٹکر کا کوئی عالم نہیں تھا، اتنی گہرائی سے یہ عربی ادب کو، شاعری کو جانتا تھا۔ جب عربوں نے دیکھا کہ سورہ کوثر کو خانہ کعبہ پہ آویزہ کر دیا گیا ہے اور ساتھ یہ لکھ دیا گیا ہے اگر اس جیسا کوئی سورہ بنا سکتے ہو تو سامنے لے آؤ، انہوں نے سورہ کوثر کو اتارا اور ابو جہل کے پاس لے آئے۔ ابو جہل اس کا جواب لکھ، تیرا بڑا نام ہے، تو بہت بڑا شاعر ہے، تو بہت بڑا ادیب ہے، تو بہت بڑا دانشور ہے۔ جب اس نے سورہ کوثر کو پڑھا کہ اس میں کوئی غلطی نکالوں یا اس جیسا کوئی سورہ بناؤں، سر پہ ہاتھ رکھ کے زمین پہ بیٹھ گیا، کہہ رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، جس طرح آپ گھبرائے ہوئے ہیں نا، اس نے کہا گھبرانے کی کوئی پریشانی، معافی چاہتا ہوں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ آج کل ممبر کے حالات بڑے سنگین ہو گئے ہیں، ایک ایک لفظ میں پکڑ ہو رہی ہے۔ تو وہ ابو جہل نے کہا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے ہیں شعشان کے پاس۔ آ گئے، شعشان کے پاس آ گئے۔ جیسے ہی شام کو وہ گھر سے نکلا، ابو جہل نے اس کے سامنے سورہ کوثر رکھی اور کہا کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو دکھا یا اس جیسا سورہ بنا دے۔ اس نے ایک دفعہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر قلم نیچے رکھ دی، پھر دوبارہ پڑھا، قلم کو حرکت دی، پھر قلم نیچے رکھ دی، پھر جب تیسری دفعہ پڑھا، غور سے پڑھا، قلم کو حرکت دیے بغیر کہتا ہے ھذا الکلام ما فوق البشر، ارے یہ تو بشر کا کلام ہی نہیں ہے۔ یہ ایک سورہ کوثر جو پورے قرآن میں چھوٹا سورہ ہے، وہ شعشان مان گیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے۔ جب یہ لکھا ہوا کلام ما فوق البشر ہو سکتا ہے تو قرآن ناطق بشر کیسے ہو سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد۔ بس دادا چند جملے مسائل کے پڑھنے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ جب فرش عذاب پر مسائل سن رہے ہو نا تو اتنا ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ اس فرش عذاب پر خود معصومین آتے ہیں، وہ ہمارا علم سننے نہیں آتے، ہمارے قصیدے نہیں سننے آتے، ہماری مدحت نہیں سننے آتے، وہ ہم مومنوں کی آنکھوں میں گرے ہوئے آنسوؤں کے قطروں کو لینے آتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب فرش عذاب پر بیٹھو مسائل سنو، اتنا ذہن میں ضرور رکھنا کہ یہ آنسو جناب سیدہ کی امانت ہے، یہ ہماری اپنی چیز نہیں ہے، یہ جناب سیدہ کی امانت ہے۔
اس لیے امانت ہمیشہ اچھے انداز میں واپس کی جاتی ہے. رونے میں بخل نہ کیجئے گا، رونے میں شرم نہ کیجئے گا. میں بس شروع کرنے لگا ہوں. جس وقت خیبر میں مولا امیر علیہ السلام مرحب کو مارنے کے لیے جا رہے تھے نا، جب وہاں سے واپس آئے تو رسول خدا نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اے میرے اصحابو علی کہاں ہے؟ علی نے اتنی بڑی فتح کی ہے، علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ علی ایک کونے میں کھڑے ہو کے گریہ کر رہے ہیں. رسول خدا ان کے پاس قریب گئے اور کہا یا علی تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تو رو کیوں رہا ہے؟ تو مولا علی نے کہا یا رسول اللہ جب میں مرحب کو مارنے جا رہا تھا نا تو اس وقت میں نے چند عورتیں اور بچوں کو دیکھا جو بڑے خوش تھے. جب میں نے مرحب کو پچھاڑا نا تو وہ سہم گئے، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی کہ اس نے مرحب کو مار دیا، اب پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا. یا رسول اللہ مجھے ان عورتوں اور بچوں کے رونے برداشت نہیں ہوا. ارے وہ علی جو دشمن کی عورتوں اور بچوں کا رونا برداشت نہ کرے، وہ شام غریبہ میں اپنی بیٹیوں اور نواسیوں کا رونا کیسے برداشت؟ اجرکم علی اللہ. عزادارو جس وقت شام غریبہ ہو چکی، 11 محرم کے دن جب سادات کے لٹے ہوئے قافلے کو مقتل کے قریب سے گزارا گیا نا تو بیویاں مقتل میں ایسے بکھر گئی جیسے تسبیح کے دانے بکھرتے ہیں. ہر بیوی کوئی عباس کے لاشے پہ رونے، کوئی علی اکبر کے لاشے پہ رو رہی ہے، مگر 2 بیویاں ایسی تھیں وہ کسی لاشے پہ نہیں گئی مگر سوائے حسین کے. وہ حسین کے لاشے پہ آ کے کہتی ہے، جناب زینب کہتی ہیں، ان کے لاشے پہ کھڑے ہو کے کہتی ہیں آ انت الحسین، اے حسین میرے ماں جائے یہ تو ہے. مولا سجاد کہتے ہیں میری پھپھی ماں نے میرے بابا کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا. جب میں نے پوچھا نا پھپھی اماں کیا کر رہی ہیں تو جب اماں زینب نے کہا بیٹا سجاد میں اپنے بھائی کا بوسہ لینا چاہتی ہوں. ارے مجھے کوئی جسم کا حصہ خالی نہیں ملتا جہاں میرے بھائی کو زخم نہ لگے ہو. ارے عزادارو آخر میں جناب زینب نے اسی جگہ بوسہ دیا جہاں پر شمر نے خنجر چلایا تھا. ارے زینب نے بوسہ دے کے مدینے کی طرف رک کر کے کہا اماں زہرا تیرا وعدہ زینب نے پورا کر دیا. اللہ لعنت اللہ علیہ.